ولا تسأل عن اصحاب الجحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اور بے شک ہم نے اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشیراً خوشخبری دینے والا، نذیرا ڈر سنانے والا، مومنوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت سنانے والا، برے لوگ، بے ایمان، کافر اور غلط کردار کرنے والے لوگوں کے لیے جہنم کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کرنے والے ہیں، اور فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ ان تک جو احکام پہنچا رہے ہیں وہ عمل نہ کریں، احکام پہنچنے کے بعد پھر وہ کل قیامت کے دن جہنم میں چلے جائیں تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ گئے بھی تھے جہنم میں، یہ لوگ کیوں چلے گئے، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ محض احکام الہی پہنچا دیں، بس آگے کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ یہ انبیاء کو خطاب ہے خاص طور پہ۔ آج کے دور میں ہوتا ہے کہ حضرت آپ کے ہاں علاقے میں اس قدر لوگ بے نمازی ہیں، بھی کیا کر سکتے ہیں ہم گھروں میں جا کے گریبان پکڑ کے لائیں ان کا؟ بھئی ہم کوشش کر رہے ہیں، بلکہ فردن بھی ہم باہر کئی ساتھی ایسے گلیوں میں بھی ان کو ملتے ہیں، فردن جوانوں کو تنہا تنہا جو مثلا کہ قریبی ہیں ارد گرد مسجد کے اور نماز کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، تو فردن بھی ہم مل کر لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ تشریف لایا کریں مسجد میں۔ اچھا نہیں ہوتا، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ مسجد کے قریبی ہوں اور امام صاحب کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، چہرہ بھی پہلی مرتبہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، خطیب صاحب، تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوا ہے؟ حق تو یہ بنتا تھا کہ جتنا بھی قریبی ہوتے اس قدر زیادہ مسجد سے، خطیب صاحب سے، امام صاحب کے ساتھ تعلق ہوتا، دوستانہ ہوتا، یارانہ ہوتا، معاملات پوچھے جاتے ہیں ارد گرد۔ ایسے بھی یہ نہیں ہر ایک کی بات کریں، چندے کوئی شاید ممکن نہ ہوں، لیکن اکثر قریبی ایسے ہیں جو ہر لحاظ سے معاونت بھی، دوستانہ ماحول بھی، اور اکثر مسجد کا خیال رکھنا بھی۔ اللہ پاک ان کے ذوق میں اور اضافہ فرمائے، اچھے لوگ بھی ہیں۔ چند ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کے دل کو دکھ ہوتا ہے، تو اگر یقیناً ہم اگر پہنچا رہے ہیں احکام، اور یہ ممبر و محراب جو سنبھالا ہوا ہے اس کا حق ادا ہو تو نہیں سکتا، اگر ہم اپنی طبیعت کے مطابق کوشش کرے ہیں تو ٹھیک، وغیرہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر حق ادا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، حتی الامکان آگے لوگ عمل نہیں کر رہے، لوگ متنفر ہیں، لوگ اور زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم لوگوں سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تم نے اپنی ڈپٹی نبھانے کی بہتر سے بہتر کوشش کی، لوگوں کی طبیعت ایسی تھی، آگے لوگوں نے نہیں مانا، لوگ نہ ماننے کی وجہ سے قیامت کے دن عذاب کی طرف چلے گئے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہیں اس کا صلہ ملے گا۔ تم جو احکام پہنچاتے رہے، اشاعت اسلام کی کوشش کرتے رہے، ان کا تمہیں اجر و ثواب ضرور ملے گا، آگے کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح عام دعوت دینے کے لیے، عوام الناس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ جب بھی آ رہے ہیں، قریبی ہمسائے ہیں، ساتھ دیوار ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے، تو آپ کوشش کریں ان کو بار بار کہتے رہیں۔ آپ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں، وہ نماز کی طرف آئیں یا نہ آئیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں، آپ انہیں روک رہے ہیں، وہ باز آئیں یا نہ آئیں، آپ لوگوں کو اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ تو فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنم والوں کے بارے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز ناراضی ہوں گے آپ پر یہودی اور نصارہ، یہود و نصارہ آپ پہ راضی قطعاً نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ ان کی یہی کوشش ہوگی حتی الامکان کہ اپنا دین مذہب چھوڑ کر ہمارے دین کی پیروی کریں۔ جب آپ ان کے دین کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے نا، تبھی ہم آپ پر راضی ہوں گے۔
تو پتہ چلا کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کا ایک اصول ہے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے سخت ترین دشمن ہیں، دنیا میں سب سے بڑے سخت ترین دشمن تمہارے یہی ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ یارانہ سمجھتے ہیں تو ہماری یہ غلط سوچ ہے، وہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں گے تب وہ آپ پر راضی ہوں گے، وگرنہ وہ آپ پر راضی نہیں ہو سکتے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرما دیں کہ بے شک دراصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو ہدایت اللہ نے دی ہے نا، جو راستہ اللہ نے بتایا ہے، دراصل وہ سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ جو بھی کوئی راستہ بتا رہا ہے وہ راستہ غلط ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہود و نصارہ کی مان کر ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد اس کے آپ کے پاس علم آ گیا، جان چکے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام کی حقانیت آپ کے سامنے کھل گئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اگر ان کی پیروی کی، ان کی مانی، تو پھر فرمایا کہ مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر آپ کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی نہ آپ کا ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، پھر اللہ کی گرفت ہوگی آپ کے لیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جس طرح کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات نہیں ہو رہی، تلاوت کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ہم اگرچہ اجمی لوگ ہیں لیکن یہ عربی پڑھتے تو ہیں نا، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ سوچ نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک اس عربی کو پڑھنے کا کیا طریقہ سلیقہ ہے، ہم نے محض ان لفظوں کو دیکھنا، جو لفظ چلے آ رہے ہیں اسی طرح ہی پڑھنا ہے، تلفظات، کوئی روانگی، کوئی ترتیب، کوئی انداز، کوئی سلیقہ بالکل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک تو معذرت کے ساتھ گھروں کے اندر بھی کچھ خواتین اس طرح پڑھاتی ہیں جن کے تلفظ بالکل نہیں ہوتے، اور جو بچے وہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں وہ بالکل قرآن پاک کی تلاوت ان کی بگڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا کوئی بزرگ بھی ہو چکے ہیں نا، وہ تلفظات ٹھیک کریں، قرآن پاک کی تلاوت۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لحن جلی کی غلطیاں ہوتی ہیں، جس طرح کہ قل هو اللہ احد ہے لفظ، اسے عام پڑھ دیں، کل کاف بریک پڑھ دیں، دو نقطے والی قاف موٹی ہے قلقلے کی، تو اگر وہ مخرج ادا نہ کریں تو بالکل معنی ہی غلط ہو جاتا ہے۔ مخارج کے ساتھ، تلفظات کے ساتھ اگر قرآن کی تلاوت نہیں کی جا رہی، معنی غلط ہو رہا ہے، معنی بگڑ رہا ہے بالکل ہی، تو کیا کریں گے؟ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے قرآن پاک کتاب عطا کی ہے نا، وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ آپ لوگوں کی اگر عمر رسیدہ لوگ بیٹھے ہیں، تلفظات کا پتہ نہیں ہے، سیکھیں یار آ کے ہم سے، کبھی بھی وقت ملے آپ ہمیں ایک بار کہیں تو صحیح کہ حضرت ہمارے پاس فلاں ٹائم ہے، اس وقت اگر ہم وقت نہ دیں پھر بات کریں۔ خدا کی عزت کی قسم مخلصانہ انداز میں دل سے راضی ہو کر کوئی ضعیف العمر آ کے تلفظات ٹھیک کرنے کی کوشش کرے تو صحیح، کوئی آ کے ترجمہ تفسیر پڑھنے کی کوشش کرے تو صحیح، کوئی ہمیں کسی وقت بھی کہے ہم پڑھانے کے لیے راضی ہیں۔ ہم تو اپنی ایک طبیعت ہم نے اس طرف کی ہوئی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کوئی تو بڑا آدمی، کوئی بزرگ، کوئی بھی اچھے خاصے انداز میں ہم سے بھی پڑھ جائے۔ یہ تو ریگولر درس چلتا رہتا ہے، میں اور آپ دیکھیں یہ درس جو ریگولر سنتے ہیں یہ ایک تعلیم ہے، کس قدر ہمیں درس روزانہ کا جو ہوتا ہے اس میں چند ایک باتیں، چند ایک روایات یا وہ خاص موضوع جو مین مقصد ہوتا ہے اس روزانہ کے درس کا، کس قدر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یا کس قدر ہم ان کو یاد کر کے آگے عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ایک یعنی ریگولر چل رہا ہے اور چلنا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ برکت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں چند جو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ مجبوراً بھی حضرت کہیں گے یار یہ بیٹھتے نہیں ہیں آپ، تو یہ وجوہات ہیں۔ اللہ کے کلام کی تلاوت ایسے انداز میں کریں جس طرح کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ہمارے یہاں ادھر رہائش آ گئی ہماری، تو اگر بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں تو
یہ نہیں کہ میں کہوں کہ میرے گھر کے کوئی ماشاءاللہ عالمہ فاضلہ ہیں، ایسا اگرچہ نہیں ہے، لیکن اس قدر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں الحمدللہ، اگر آپ بچیاں فی سبیل اللہ مخلصانہ انداز میں پڑھایا جائے گا، بھیجیں اپنی بچیاں اوپر. میں کہتا ہوں کہ ارد گرد اگر جو پڑھایا جا رہا ہے ان کی بنسبت میں کہتا ہوں کئی گنا بہتر تلفظات کے ساتھ اگر نہ پڑھایا جائے تو بات کریں. ارد گرد جن کے دعوے ہیں نا بھی فاضلہ عالمہ وغیرہ وغیرہ، میں وہ دعویٰ نہیں کرتا، ہماری ذاتی میری تربیت ہے. شادی کے بعد جو ہم نے کوشش کی یا جو اپنے گھر والوں کو پڑھا رہے ہیں، اس لحاظ سے اگر آپ کی بچیوں کے تلفظات، انداز، ترجمہ، تفسیر بہتر نہ ہو تو بات کریں. تو لہٰذا کوشش کریں، اگر ہیں آپ میں سے کہ بالکل قریبی ہیں، بچیوں کو پڑھانے کی سوچ ہے اور تلفظات ٹھیک کرنے کی سوچ ہے، اگر نہیں ہے تو سوچ کریں پیدا اپنے اندر. خود ذاتی طور پہ بھی عمر کا کوئی لحاظ نہیں اس میں. آپ کہیں کہ یار عمر بیت گئی، اب تلفظات قرآن پاک کے ٹھیک کریں، قرات ٹھیک کریں، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے جس عمر میں بھی، آخری سانس میں بھی ہے نا، آپ کوشش کریں علم حاصل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. علم ایک نور ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک نور ہے، جس سے انسان کے دل میں نور ایمان بڑھتا ہے اور انسان کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے علم کے ذریعے. اور انسان کو اشرف المخلوقات علم کی لحاظ سے کہا گیا تھا. فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ فرشتوں کی بنسبت علم آدم کے پاس زیادہ تھا، اس لیے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل کہا گیا. تو اللہ کا یہ کلام ہے، اس کو سمجھیں بھی، اور اس کی جو تلاوت کا طریقہ ہے نا اس کو بھی بہتر سے بہتر ہم کریں. اور دوسرا یہ کہ حضرت بچے پڑھا رہے ہیں ادھر، ماشاءاللہ اعلان بھی ہوتا ہے کس قدر تعداد ہے اسکول میں، کس قدر ہم کوشش کرتے ہیں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے. اسکول کے اندر بچوں کے لیے یونیفارم الگ ہے، ان کے کیا کیا معاملات وہاں پر چھوڑنا، یا کوئی رکشہ لگایا ہوتا ہے اور ان کی الگ فیسیں ہوتی ہیں، پھر بار بار ادھر سے رابطے ہوتے ہیں بچے کس طرح پڑھ رہے ہیں، اور سارا دن اور رات کو بھی آ کے وہ اسکول کا کام ہی گھر میں ہو رہا ہوتا ہے. مسجد کے حوالے سے میں پوچھتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کتنا لوگ ایسے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں صبح صبح، وہ یہ ہوتا ہے کہ ماں نے اٹھایا بیٹا جاؤ پڑھ کے آؤ، میں ناشتہ تیار کر لوں. وہ ناشتہ تیار کرنے کے وقت میں بچہ آ کے قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو واپسی بچے پر جانے کے بعد پوچھتے ہیں بیٹا بات سناؤ شام کو، بھئی وہ سکول کا کام ٹھیک ہے یہ بعد میں کر لیں، 5 منٹ یہ سناؤ کہ قرآن پاک کس قدر پڑھا ہے مسجد میں جا کے. یا کبھی آ کے پوچھا کہ حضرت بتائیں ہمارے بچے کو ٹھیک چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیسا انداز ہے، کس لحاظ سے ہمارے بچے چل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. ٹوٹل توجہ. ہم سکول کی تعلیم کو سکول کوئی حرام نہیں کہہ رہے، وہ تعلیم ہونی چاہیے، لیکن قرآن اور حدیث اور دین کے علم کو پس پشت کر دینا یہ کون سا یار طریقہ ہے ہمارا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں. زندگی کا جینے کا اصول طریقہ بہترین ہمیں دنیاوی تعلیمات سے نہیں ملے گا، اللہ کے اس کلام سے ملے گا. کس قدر ہمارے ہاں یہ سوچ ہے یار ہمارے بچے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کریں، کاش کہ ہمارے بچے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی کسی قاری صاحب سے پڑھ لیتے. یہ سوچ نہیں ہے، یہ سوچ رکھیں. اگر چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بہتر ہوں، ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے ہماری اولاد ہماری عزت کرے، ہماری توقیر کرے، تو پھر اللہ کی اس کلام کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں. وگرنہ حالات آنے والی نسل میں بگڑ رہے ہیں، نسلیں اور خراب ہوتی جا رہی ہیں، نسلیں دین سے اور دور ہوتی جا رہی ہیں، قرآن سے نسلیں اور دور ہوتی جا رہی ہیں. تو خدا کے لیے تلاوت بھی بہتر کریں، نسلوں کے دماغ سینے کے اندر اللہ کے اس کلام کی حقیقت کو راسخ کرنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب قرآن پاک عطا کیا وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بی، یہی لوگ ہیں فرمایا کہ جو ایمان لائے اس پر، اللہ کے اس کلام پر، قرآن پاک پر جو ایمان لائے، یہی لوگ ہیں جو تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں. ہم نے کتنی کوشش کیا کہ کس قدر تلاوت کرتے ہیں، انداز تو جیسا بھی ہے، قرآن پاک جیسا بھی آتا ہے، جتنا بھی بگاڑ کے پڑھتے کتنا ہے. فرمایا اس کے علاوہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس کسی نے بھی اس کے ساتھ کفر کیا نا وہی لوگ خسارے میں ہیں، وہ نقصان میں ہیں، وہ گھاٹے میں ہیں. دنیا میں جیسے بھی زندگی جی رہے ہیں، بڑی عیش و عشرت ہے، موج مستیاں ہیں، بڑی دولت ہے، بڑا عہدہ ملا ہے، بڑی عزت و وقار ہے ظاہراً، لیکن اللہ کے کلام سے منہ موڑا تو یہ لوگ ہمیشہ خسارے میں ہیں. چاہے ان کے پاس کچھ بھی ہے دنیا کے اندر،
وہ خسارے میں ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم کس قدر ہمارا رخ اللہ کے کلام کی طرف ہے۔ ہم انکار نہیں کرتے، اقرار کرتے ہیں، لیکن وہ اقرار نہ ہی سمجھیں، اس قدر کا اقرار ہے ہم نے بالکل پس پشت۔ اگر ہم موازنہ کریں نا، ایک ترازو پہ دنیاوی معاملات اور اپنے کاروبار اور دنیاوی تعلیم اور بچوں کے سکول کے حوالے سے محنتیں، کوشش، اور دوسری طرف اللہ کے اس کلام پر محنت، کوشش، بچوں کی تعلیم قرآن کے حوالے سے، زیرو بنتی ہے۔ کیا یہ طریقہ تھا مسلمانوں کا؟ ہم کیوں دور ہو گئے اللہ کے اس کلام سے؟ جب ہم اللہ کے اس کلام سے دور ہو جائیں گے تو زندگی میں کچھ بھی ہوگا نا، ذلیل و رسوائی ہمارے مقدر بن جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر، آخرت کے اندر ہم رسوائی سے بچ جائیں، ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے، سکون و راحت مل جائے اور اللہ ہم پر راضی ہو جائے، تو ہم کم از کم برابر نہیں سکول کے اندر، کم از کم کچھ 10% ہی یار اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔